بعد أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد صراط الذين أنعمت عليهم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما نہایت واجب الاحترام بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں رجب المرجب شریف کی آمد ہو چکی ہے سبحان اللہ آج 6 رجب شریف ہے اور جب 6 رجب شریف کی ڈیٹ آتی ہے تو جو حضرات خاندان چشتیہ سے وابستہ ہے سبحان اللہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ چھٹی شریف ہے اور ہند کے راجہ ہم سب کے خواجہ سبحان اللہ خواجہ خواجگاں خواجہ غریب نواز ان کا اس سے مقدس شروع ہو جاتا ہے اور لاکھوں نہیں کروڑوں انسان ان کی بارگاہ میں اجمیر شریف حاضری دیتے ہیں اس حوالے سے ہمارے آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع بھی یہی ہے کہ سید معین الدین حسن المعروف خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں دین ملا، اسلام ملا، قرآن ملا، رب رحمان ملا انہی اولیاء کی بدولت۔ اس حوالے سے دعا ہے کہ رب تعالی خواجہ خواجگان کے نوکروں میں ہمارا نام بھی درج فرمائے۔ عطائے رسول سلطان الہند غریب نواز یہ وہ القاب ہیں جو زبان زد و عام ہے اور جاننے والے جانتے ہیں، پہچاننے والے پہچانتے ہیں کہ آج بھی خواجہ خواجگاں اپنے روضہ مقدسہ میں لیٹے لیٹے آنے والے سوالی پر نظر کرم فرما رہے ہیں۔ کوئی بیمار جاتا ہے شفا پاتا ہے، غم زدہ جاتا ہے تو خوشی پاتا ہے، بے اولاد جاتا ہے صاحب اولاد بن جاتا ہے، بے چین جاتا ہے تو اسے سکون ملتا ہے، بے آسرا جاتا ہے
خواجہ کی دعا سے آسرا ملتا ہے. اگر روتا ہوا جاتا ہے تو مسکراتا آتا ہے. سبحان اللہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ خواجہ کا دربار اللہ کی رحمتوں کا دربار ہے. سبحان اللہ. اور میں نہیں کہتا، میرا رب خود فرماتا ہے. اللہ فرماتا ہے وَلَا إِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ. جب تو مجھے منا لیتا ہے اور میرا محبوب بن جاتا ہے، میرا ولی بنتا ہے، میرا پیارا ہو جاتا ہے، وَلَا إِنْ سَأَلَنِي، وہ مجھ سے جو مانگے، وَلَا إِنْ سَأَلَنِي، وہ مجھ سے جو مانگے، جتنا مانگے، جیسے مانگے، جس کے لیے مانگے، ضرور دیتا ہوں، بھی ضرور دیتا ہوں. سبحان اللہ. تو پتہ چلا کہ خواجہ کا دربار اللہ کی رحمتوں کا دربار ہے. سبحان اللہ. اور کیوں نہ ہو، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ آپ کو ہستی ہے کہ مولوی مولانا یہ آپ کے القاب ہیں. ترکی کے اندر آپ کا مدار ہے. مثنوی معنی مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ شاہکار ہے جس کو پڑھ پڑھ کے لوگ اللہ کے ولی بنے. سبحان اللہ. مولانا روم فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں گفتہ اللہ بغد عبد الحلقوم گرچہ الحلقوم عبد اللہ بغد. گفتہ اللہ بغد گرچہ الحلقوم عبد اللہ بغد. جب بندہ اللہ کا بن جاتا ہے تو پھر جو وہ بولتا ہے اس کا بولنا رب فرماتا ہے میں اس کی زبان بنتا ہوں، وہ میری زبان سے بولتا ہے. سبحان اللہ. حدیث قدسی ہے، میں زبان بن جاتا ہوں، میں آنکھیں بن جاتا ہوں، بخاری شریف، میں ہاتھ بن جاتا ہوں، میں کان بن جاتا ہوں. تو فرمایا پھر ان کا بولنا ایسے ہی ہوتا ہے جیسے اللہ کا بولنا ہوتا ہے، ان کا پکڑنا ایسے ہوتا ہے جیسے اللہ کا پکڑنا، ان کا سننا ایسے ہوتا ہے جیسے اللہ کا سننا. تو یہ رب تعالیٰ اپنے محبوبوں کی خود صفت بیان کر رہا ہے اور سونے پاک نبی کے لبوں سے نکلوا رہا ہے اور امام بخاری شریف میں درج فرما رہا ہے. اور میاں فاروق آپ کو منبر رسول پر نوکر بن کے سنا رہا ہے. سبحان اللہ. یہی مولانا روم فرماتے ہیں. اور اس کو اشرف علی تھانوی نے بھی لکھا ہے اپنی کتاب میں. تو کہتا ہے کہ ہر کے خواہد مولانا روم فرماتے ہیں ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا. سبحان اللہ کی ترجمہ میں دستے ہیں، ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا. جو بندہ یہ چاہے نا میں دنیا میں اللہ کے ساتھ بیٹھوں، سبحان اللہ. جو بندہ یہ چاہے کہ وہ دنیا میں اللہ کی محفل میں بیٹھے، ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا. جو بندہ یہ چاہے کہ میں دنیا میں اللہ کی محفل میں بیٹھوں، او نشیند در حضور اولیاء. سبحان اللہ. وہ اللہ کے محبوب ولی کی بارگاہ میں بیٹھے، ان کی بارگاہ میں بیٹھنا ایسا ہی ہے جیسے اللہ کے دربار میں بیٹھا ہے. سبحان اللہ. حضرات گرامی، عطائے رسول سلطان الہند حضرت حسن، یہ آپ کا نام ہے. حسن آپ کا نام ہے، غریب نواز کا نام ہے حسن. آپ کے ابا جی کا نام ہے خواجہ سید غیاث الدین. لیکن آپ کے نام سے دنیا اتنی معروف نہیں ہے. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا نام تو ہے حسن، لیکن حسن کو کم جانتی ہے دنیا.
حسن جو نام ہے یہ تو ماں باپ نے رکھا ہے. جو نام ماں باپ رکھتے ہیں ان کا وزن اور ہوتا ہے. جو نام اللہ عطا کرتا ہے ان کا وزن اور ہوتا ہے. وہ مخلوق کی زبانوں پہ آتے ہیں اور یہ نام عطا ہوتے ہیں. مثلا سرکار بغداد کا نام تو ہے عبد القادر. بندہ دنیا کے کسی حصے میں چلا جائے سب یہی کہتے ہیں غوث العالم. کیوں جی؟ غوث العالم. علی اجمیری نام ہے دادا صاحب. علی اجمیری کو کب جانتے ہیں؟ دنیا کے کسی حصے میں چلے جائے دادا صاحب کا نام سب جانتے ہیں. گنج شکر فرید الدین. گنج شکر سے پورا زمانہ آتا. محبوب الہی لقب سے سارا زمانہ آتا. شیر ربانی میاں شیر محمد کا نام شیر ربانی لقب. حضرت کرما والے بھئی ان کے نام سے دنیا معروف نہیں ہے لیکن حضرت کی وجہ ہے. وجہ یہ ہے کہ یہ نام رکھے نہیں جاتے عطا ہوتے ہیں. تھوڑا جو اونچا یہ رکھے نہیں جاتے یہ عطا ہوتے ہیں. اور جب عطا ادھر سے ہوتی ہے اور یہاں ایک حدیث سن لیجئے. تھوڑے پاک نبی فرماتے ہیں جب بندہ رب کا محبوب بنتا ہے نا, جب اللہ کسی کو ولی بنا لے, اللہ کسی کو دوست بنا لے, اللہ کسی سے پیار کرنے لگ جائے, جب بندہ رب کا ولی بنتا ہے تو رب سب سے پہلے آسمان والوں کی ڈیوٹی لگاتا ہے. ان اللہ یحب عبدا دعا جبریل. جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل کو بلاتا ہے, اے جبریل ان اللہ یحب فلانا, میں فلاں کو محبوب بنا لیا ہے, میں فلاں سے محبت کرتا ہوں, میں داتا اجمیری سے محبت کرتا ہوں, میں غریب نواز سے پیار کرتا ہوں. یا اللہ تیرا حکم فرمانا ثم یحبہ, میں بھی اس سے پیار کرتا ہوں, جبریل تو بھی اس سے پیار کرتا. یہ تحریک ابھی فرش پہ نہیں آئی. عرش والا عرشوں پہ آسمانوں پہ جبریل کو بلا کے کہہ رہا ہے. میں حدیث پاک پڑھ رہا ہوں ان اللہ یحب عبدا ثم دعا جبریل. جبریل کو بلایا جاتا ہے, اے جبریل ان اللہ یحب فلانا ثم یحبہ. جبریل میں اللہ فلاں سے محبت کرتا ہوں, تو بھی اس سے پیار کر. یا اللہ تیرا حکم میں نے مانا, میں بھی پیار کرنے لگا. فرمایا صرف تیرا اور میرا نہیں, ثم ینادی فی السماء, اے جبریل اعلان کر آسمانوں پر, آسمان پر اعلان کر کہ فلاں بندہ اللہ کا محبوب ہے. آسمان والوں میں جبریل بھی اس سے محبت کرتا ہوں, تم بھی سارے اس سے پیار کرو. تو وہ آسمان والوں کا محبوب بنتا ہے. رب فرماتا ہے جبریل اب تک یہ بات سی آسمان والوں, اب زمین پہ اتر اور زمین والوں کو جا کے اعلان کر, اے زمین والوں فلاں اللہ کا محبوب, میرا بھی محبوب, فرشتوں کا بھی محبوب, زمین والا تم بھی اسے محبوب بناؤ. تو جو اللہ کے ولیوں سے پیار کرتے ہیں نا, یہ رب تعالیٰ ان کے دلوں میں ڈالتا ہے, ان کے دلوں میں ڈالی جاتی ہے, پھر اللہ کے ولی سے بندہ پیار کرتا ہے. انہی پاک برگزیدہ ہستیوں میں خواجہ خواجگاں, خواجہ غریب نواز, 503
سنجر کا علاقہ سیستان ایران کے اندر، وہاں آپ کی ولادت ہوئی 530 ہجری کو۔ حضرات گرامی اب توجہ سے سننا، کیا مقام ہے خواجہ غریب نواز کا؟ آپ حسینی سید ہیں، آپ کے بعد سید غیاث الدین رحمۃ اللہ علیہ امام حسین کی اولاد میں سے ہیں، اور آپ کی امی جان سیدہ نور بی بی یہ امام حسن پاک کی اولاد میں سے ہے۔ تو یوں آپ حسنی حسینی ہیں، آپ حسنی حسینی ہیں۔ اور سن لیجئے، بعض مورخین نے لکھا ہے کہ غریب نواز کی والدہ سرکار غوث پاک کی چچا دار بہن تھی۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز کی امی سرکار بغداد کی چچا دار بہن تھی۔ اس رشتے سے سرکار غوث پاک غریب نواز کے ماموں لگتے ہیں۔ اور یہاں سن لیجئے، میں آج غریب نواز کا ذکر کر رہا ہوں، دنیا میں کوئی اور راضی ہو نہ ہو، سید جتنے بھی ہیں نا اور ولی جتنے بھی ہیں، کیونکہ سرکار بغداد حضور پیران پیر سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مصطفی میں جن کے رتبے کی مثال ایسی ہے جیسے سونے پاک نبی کی مثال پوری انبیاء کی صفوں میں ہے۔ سرکار بغداد اور غریب نواز رشتہ دار ہیں۔ حضرات گرامی، ماں کی گواہی، ماں بھی ولیہ، سرکار غریب نواز کی امی جان فرماتی جب غریب نواز میرے شکم میں آئے، دوست ہر طرف دوستیاں ہو گئی۔ اب فرماتی دشمن دوست بن گئے، ہر طرف بہاریں آ گئی، ہمارے علاقے میں ہر طرف ہریالی آ گئی، ہر طرف خوشحالی ہو گئی۔ اور 4 مہینے کے بعد جب بچے کے اندر روح ڈالی گئی، جب بچے کے اندر روح ڈالی گئی تو آپ فرماتے ہیں شکم مادر میں اللہ اللہ کی آوازیں آنا شروع ہوئی۔ شکم مادر میں اللہ اللہ کی آوازیں۔ آپ فرماتی میں حیران ہوئی کہ یہ کیا ہوا، اور تیری توجہ ہوگی تو بولے گا۔ میں حیران ہوئی تو آواز آئی، نور بی بی پریشان نہ ہو، اس لیے کہ تیرے وطن میں جو آیا ہے یہ ہمارا خاص بندہ ہے، یہ تیرے شکم میں ہمیں یاد کر کے ہمیں راضی کر رہا ہے۔ اور جب وطن میں ماں کے وطن کا عالم یہ ہے تو پھر جوانی کا عالم کیا ہوگا۔ 14 سال کی عمر سیدنا غریب نواز کی کہ آپ کے والد گرامی کا وصال ہو گیا 14 سال کی عمر میں۔ اس وقت آپ نے ابا جان کے بعد ان کے کاروبار کو سنبھالا۔ بہت رئیس اس علاقے کے سادات میں سے ان کی ابا جان تھے۔ ایک باغ ان کے حصے میں آیا، ورثے میں باغ آیا، ایک چکی آئی آٹے والی، بن چکی، یعنی اچھے خاصے بزنس مین تھے، لیکن ذرا توجہ کریں، ایک دن حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ اسی باغ کے قریب سے گزرے، دیکھا کہ ایک جوان باغ کو پانی دے رہا ہے۔ ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ بغیر اجازت ہی باغ میں داخل ہو گئے۔ غریب نواز نے دیکھا کوئی اللہ کا بندہ آیا ہے،
بڑا احترام کیا، بڑا احترام کیا، طرح طرح کے پھل پیش کیے، طرح طرح کے پھلوں کے رس نچوڑ کے آپ نے ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ کو دیے۔ اب وہ جو اللہ والے تھے نا، وہ کبھی غریب نواز کی پیشانی دیکھتے، کبھی آسمان کو دیکھتے، کبھی پیشانی دیکھتے، کبھی آسمان کو دیکھتے، ان نے بولے تو تیری مرضی ہے۔ ابراہیم قندوزی جان گئے یہ جو بچہ آج باغ کو پانی دے رہا ہے، یہی بچہ ہے جو امام الانبیاء کے باغ اسلام کی آبیاری کرے گا، یہ نبی کے دین کا پرچم بلند کرے گا، اور اس کا عالی شان دربار ہوگا، اس کا عالی شان دربار ہوگا، اس کے پاس ڈاکو آئے گا تو امن والا بن جائے گا، اس کے پاس رہبر آئے گا رہبر بنے گا، اس کے پاس بے نمازی آئے گا تو نمازی بنے گا، اس کے پاس بیمار آئے گا تو شفا یاب ہو جائے گا۔ ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ خوش ہو کے نا اپنے تھیلے میں سے ایک روٹی کا ٹکڑا نکالتے ہیں، غریب نواز فرماتے ہیں روٹی کا ٹکڑا نکالا اور کہا بیٹا بسم اللہ پڑھ کے کھا لو۔ بس وہ روٹی کا ٹکڑا غریب نواز کو عطا کیا، انہوں نے چبانا شروع کیا، یہ روٹی چبانے میں لگ گئے، ابراہیم قندوزی وہاں سے تشریف لے گئے۔ خواجہ خواجگان غریب نواز فرماتے ہیں بس وہ روٹی کا لقمہ میں نے کھایا، میرے دل کی دنیا بدل گئی، میں سمجھا کہ میں یہاں باغ کی آبیاری کے لیے تو نہیں نہ آیا، میں یہاں چکیاں چلانے تو نہیں نہ آیا، میں یہاں کاروبار کرنے تو نہیں نہ آیا۔ ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ تو چلے گئے، لیکن آپ فرماتے ہیں پھر کیا تھا، دل میں یاد الہی کے چراغ روشن ہو گئے اور آنکھوں سے حجابات اٹھتے گئے، اور میرا دل کہتا تھا کہ اے حسن اٹھ اور نانے کے دین کی خدمت کر۔ آپ فرماتے ہیں میں بے چین رہنے لگا، ماں کی خدمت میں حاضر ہوا، اور ماں کا سلسلہ نسب تو ملتا امام حسن سے، باپ حسینی تھے، ماں حسنی تھی، اور امام حسن وہ ہیں کہ جنہوں نے حکومت دے کر امت بچائی تھی۔ عرض کرتے امی اب میرا باغ میں دل نہیں لگتا، اب میرا دنیا کمانے میں دل نہیں لگتا، بیٹا کیا ارادہ ہے؟ امی اگر تو اجازت دے تو دل چاہتا ہے کہ جا کے نانے کے دین کی رکھوالی کروں۔ ماں امام حسن کی شہزادی تھی، کہا جا بیٹا جا، اگرچہ تو بوڑھی ماں کا سہارا ہے لیکن جا، میں اپنے نانے کے دین کے لیے تجھے وقف کرتی ہوں۔ ماں کے قدموں کو بوسہ دیا اور 15 سال کی عمر میں سمرقند پہنچے۔ سمرقند اس وقت فنون کا مرکز تھا۔ 15 سال کی عمر میں آپ نے قرآن پاک حفظ کرنا شروع کیا، پہلے قرآن حفظ کیا۔ ایتھے اسی آکھیے نا جی قرآن پڑھ بنے جی ہونے سے بڑے ہو گئے نا، غریب نواز کو دیکھ 15 سال کی عمر میں جا کے قرآن پاک حفظ کیا، اور جید عالم دین حضرت شرف الدین ان کے مدرسے میں داخلہ لیا، تمام علم پڑھا، پھر بخارا گئے وہاں علم پڑھا، پھر ایک جستجو تھی کہ میں نے علم تو پڑھ لیا ہے، اب مولوی نشد ہرگز مولا روم تا غلامان شمس و تبریزی نشد، کسی اللہ والے کی تلاش میں نکلے اور نیشہ پور حضرت
کچھ آپ کو سبحان اللہ. عثمان ہربلی، ہربل کا علاقہ تھا. سیدنا غریب نواز جب علم پڑھ کے اپنے مرشد کریم کے پاس پہنچے تو انہوں نے کھڑے ہو کے استقبال کیا اور کہا بیٹا حسن میں تو کب سے تیرا انتظار کر رہا ہوں، اپنا حصہ لو، اپنا حصہ لو. غریب نواز کی تربیت شروع ہوئی. حضرت خواجہ عثمان ہربلی رحمت اللہ علیہ آپ بہت بڑے ولی کامل تھے، بہت بڑے ولی کامل تھے. ان کے متعلق ایک بات عرض کرنے لگا. آپ ایک دفعہ ادھر نیشاپور میں تشریف لے جا رہے تھے، روزہ رکھا ہوا تھا. اپنے ایک خادم کو کہا کہ افطاری کا ٹائم ہے، کہیں سے آگ لے کے آؤ، کچھ کھانا پکائیں، روزے کا ٹائم ہے، افطاری کرنی ہے. تو وہ گیا، وہاں آتش پرست انہوں نے بہت بڑی آگ جلائی ہوئی تھی اور وہاں بیٹھے ہوئے تھے. مرید نے کہا جی میرے حضرت کو آگ تھوڑی سی چاہیے، آگ تھوڑی سی چاہیے، ہم نے کھانا. انہوں نے کہا نہیں نہیں یہ آگ ہم نہیں دے سکتے، ہم تو اس کے پجاری ہیں، ہماری خدا ہے. مرید واپس گیا. غریب نواز کے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہربلی سے جا کے عرض کی حضور وہ آگ نہیں دیتے. آپ نے کہا ہم چلتے ہیں دیکھتے ہیں کیسے نہیں دیتے. آپ گئے تو ان کا بہت بڑا جو مخشیہ تھا وہ بیچ میں بیٹھا ہوا تھا آگ کے قریب، اور ارد گرد اس کے سارے وہ آتش پرست بیٹھے ہوئے تھے. اس کی گود میں ایک 7 سال کا بچہ تھا، گود میں 7 سال کا بچہ. حضرت عثمان ہربلی رحمت اللہ علیہ وہاں پہنچے، سیدھا جا کے نا اس بچے کو پکڑا اور آگ میں کود گئے. وہ سارے رونے پٹنے لگ گئے. بہت بڑا آگ کا وہ الاؤ تھا، رونے پٹنے لگ گئے. آدھے گھنٹے بعد، تقریباً آدھے گھنٹے بعد آپ باہر نکلے، دیکھا تو بچہ اسی طرح موجود تھا. ان کی یہ کرامت. وہ مخشیہ کہنے لگا بچہ تجھے کچھ نہیں ہوا، تو کہاں تھا؟ وہ کہنے لگا ہم تو ایک بہت بڑے باغ میں تھے، ایک بہت بڑے باغ میں تھے، میں نے ایسا باغ کبھی دیکھا ہی نہیں. عثمان ہربلی کہتے ہیں اے آتش پرستو چھوڑو آگ کو، میرے رب کی پوجا کرو. وہ باغ کوئی دنیا کا باغ نہیں تھا، وہ جنت کا باغ تھا. تم کلمہ پڑھو اس باغ کے وارث بن جاؤ. تو آپ کی اس ایک کرامت تھے وہ پورے کا پورا علاقہ توحید پرست بن کے لا الہ الا اللہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. یہ غریب نواز کے مرشد کی کرامت ہے. 20 سال خواجہ غریب نواز نے اس کی خدمت کی ہے، 20 سال. اور غریب نواز خود فرماتے ہیں اپنی کتاب میں، خود لکھتے ہیں صفحہ نمبر 9 پر، ان کی کتاب ہے انیس الارواح، اس کے صفحہ نمبر 9 پر میں کہتا ہوں سڑے سے سڑا بندہ بھی ہوگا غریب نواز کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تحریر سنے گا ایمان تازہ ہو جائے گا. غریب نواز فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے پیر نے منزلیں طے کرائی، بیٹا ایسے ذکر کرنا ہے، ایسے دعا کرنی ہے، اتنا درود پڑھنا ہے. جب میں نے شوق سے وہ منزلیں طے کی نا تو میرے پیر نے مجھے بلایا اور فرمایا بیٹا حسن اب تو کہاں تک دیکھ رہا ہے، تو کہاں تک دیکھ رہا ہے؟ تو میں نے عرض کی جو کچھ فرش سے لے کر عرش تک ہو رہا ہے میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں. فرمایا ابھی کمی ہے، ابھی کمی ہے. پھر ریاضت کرائی، پھر عبادت میں لگا دیا. کچھ دن بعد پھر بلایا بیٹا اب کیا حال ہے؟
عبادت کی غریب نواز نے اور جتنے حجابات سے سارے اٹھے. غریب نواز فرماتے ہیں میرے مرشد نے پھر مجھے بلایا. معین الدین اب کہاں تک دیکھ رہا ہے, اب کہاں تک دیکھ رہا ہے؟ تو آپ عرض کرتے ہیں حضور اب تو سارے حجابات اٹھ گئے ہیں اور میں اللہ کی معرفت پہچان رہا ہوں. فرمایا اب تم منزل تک پہنچ گئے. آپ فرماتے ہیں پھر میں اپنے مرشد کے ساتھ بیت اللہ کی طرف حج کے لیے ارادے سے نکلا. بیت اللہ کے حج کے ارادے سے. مرشد کی خواہش تھی, مرشد کی خواہش تھی کہ میں کعبے لے جا کے کعبے والے کے سپرد کر کے آؤں, کعبے والے کے سپرد کر کے آؤں. حضرات گرامی میں شارٹ کر رہا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے پیر کے ساتھ مرشد کے ساتھ بیت اللہ پہنچا تو میرے مرشد کریم نے رب تعالیٰ کی اس پاک گھر کی چوکھٹ پہ جا کے میرا ہاتھ پکڑا اور عرض کرتے ہیں خالق کل